کہ جب 31 دسمبر کی رات آتی ہے تو اس موقع پر جو آپ کو پتہ ہے بے پردگی ہوتی ہے، ماؤں بہنوں کی عزت کا جو جنازہ نکالا جاتا ہے، اور اس موقع پر جو فائرنگ ہوتی ہے اور جو خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے، مسلمانوں کا جو اسلامی سال شروع ہوتا ہے ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے وہ یکم محرم ہے، مسلمانوں کے جو سال کا آخری مہینہ وہ ذی الحج ہے، ایسے جو عیسائی ہیں ان کا کون سا عیسوی لحاظ سے جنوری اور آخری مہینہ دسمبر۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں، آج تک کسی کرسچن نے آپ کے سال کی خوشی منائی محرم کی؟ کیوں نہیں مناتے؟ جب آپ کا اسلامی سال آتا ہے تو کرسچن آپ کا طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ میلاد النبی کے موقع پر کرسچن کیوں نہیں خوشی کرتے؟ ہمارے ہاں لوگ کرسمس کا موقع آتا ہے کیک کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کیوں نہیں کاٹتے؟ حالانکہ ہم تو اللہ کا نبی سمجھ کر حضور کی ولادت خوشی مناتے ہیں، اور وہ تو اللہ کا بیٹا سمجھ کر، جو سراسر شرک ہے۔ کرسچنوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، لیکن ہمارے لوگ وہ سارا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ آج تک ہمارے جتنے بھی مذہبی تہوار آتے ہیں، کسی کرسچن نے آپ کو مبارکباد دی نہیں، لیکن ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، ان میں گھل مل جاتے ہیں، حالانکہ اکثریت ہے۔ اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی اقلیتوں کا مخالف ہوں، اقلیتوں کو اسلام نے حقوق دیے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی کلچر ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اب جناب عالی خوشی ہو رہی ہے کہ جناب نیا سال آ رہا ہے، کس بات کی خوشی کر رہے ہیں؟ آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، آپ خوشی کر رہے ہیں؟ دنیا کی کوئی فیکٹری ہو، کوئی مارکیٹ ہو، بزنس مین جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ محاسبہ کرتے ہیں، وہ فیڈ بیک لیتے ہیں کہ جناب پچھلے سال ہم نے کتنا نقصان تو نہیں ہوا، اگر نقصان ہوا تو آنے والے سال ہم نے اس نقصان کی کمی پوری کرنی ہے۔ پچھلے اس سال گزشتہ سال میں جو ہم نے مارکیٹ میں ایک چیز لانچ کی ہے، لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں، لوگوں سے باقاعدہ تاثرات ریکارڈ کرواتے ہیں۔ جناب آپ ہماری اصلاح کریں، بتائیں کہ تاکہ اس میں ہم بہتری نئے ایڈیشن میں لائیں، کوئی کتاب چھپواتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہمارا زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہمیں تو محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑھنا چاہیے کہ مولا سال تو ہماری زندگی کا گزر گیا، ہم سے اتنی ہماری نمازیں رہ گئی، اتنے ہمارے روزے رہ گئے، نیک اعمال رہ گئے، ہم نے مریض کی عادت نہیں کی، ہم نے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری نہیں کی، ہمیں پچھتاوا ہونا چاہیے۔ ہم نے پاکستان کے جو قوانین ہیں، آئین ہے، اس کو فالو نہیں کیا، آقا علیہ السلام کی سیرت کو، اسوہ کو فالو نہیں کیا۔ مولا ہم پریشان ہیں، ہمیں پچھتاوا ہے، ہمیں معافی عطا فرما۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، بجائے محاسبہ کرنے کے سینہ تان کر ہم بڑے بے شرم ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، ماضی کا احتساب ہم نہیں کرتے۔ حالانکہ شریعت میں یہ حکم ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ اس سے پہلے کہ تم سے بروز قیامت حساب لیا جائے کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو، لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں آتا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں رہتے ہیں۔ دو نعمتیں وہ کون سی ہیں؟ ایک تندرستی، ایک فراغت۔ تندرستی سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بہت کم ہیں، بس ایسے تندرستی صحت مند ہیں، ہٹے کٹے ہیں، لیکن صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، ریاضت نہیں کرتے۔ پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں پچھتاوا ہوتا ہے، یار میں صحت مند تھا، میں نماز پڑھ لیتا، میں کو عبادت کرتا، میں کو قرآن کی تلاوت کرتا، اچھا کام کرتا، پچھتاوا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب فراغت کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے دو چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیشہ آقا علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے میرے آقا کا کہ تندرستی اور فراغت، کہ اس کے معاملے میں لوگ خسارے میں ہیں، اور میرے آقا کا فرمان ہے کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ آپ کو پتہ ہے پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اور یہ پوری زندگی اگر آپ یہ پانچ چیزیں دماغ میں بٹھا لیں، میرے آقا کے اس فرمان کے مطابق زندگی گزاریں، آپ یقین جانیں آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا،
اور وقت کی قدر آ جائے گی، نعمتوں کی قدر کا پتہ چلے گا، ایک سیکنڈ اپنی زندگی کا ضائع نہیں کریں گے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ میرے آقا کے فرمانے کے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی بہت بڑی غنیمت ہے، اس کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جو کام آپ جوانی میں کر سکتے وہ بڑھاپے میں آپ نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں نے اسٹامپ لکھا ہوا ہے کہ بھی ہم نے حج بھی کرنا ہے تو 70 سال کی عمر میں کرنا ہے، نمازیں بھی آخری عمر میں پڑھیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد جناب سفید ٹوپیاں پہن کر مسجدوں میں آ جائیں گے۔ یہ میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، یہ میں مطلقاً ہمارے ہاں جس طرح ہوتا ہے کہ بھئی 60 سال کرپشن کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، لوگوں کا حق مارو، سب لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح معاشرے میں معاملہ بنا ہوا ہے، جب ریٹائر ہو جاؤ فوراً مکہ مدینے پہنچ جاؤ، پھر جناب حج کرو، عمرے کرو، پھر جناب مسجد نبوی شریف میں اعتکاف میں بیٹھو۔ یہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یہ ہم دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ اگر دے رہے ہیں اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اللہ رسول کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو فرمایا کہ جوانی سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو، صحت سے پہلے، فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، کڑیل ہیں، جوان ہیں، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو بیماری کو صحت سے پہلے یعنی کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جب بیمار ہو جائیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ مالداری کو محتاجی سے پہلے، آپ کے پاس مال ہے، آپ اللہ کے نام پر خرچ نہیں کر رہے، آپ 31 دسمبر کی رات کو آتش بازی میں لگا رہے ہیں، پھر جب آپ کے پاس مال کی ضرورت پڑے گی کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت جانو۔ اور پھر فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے، فارغ اوقات ان کو اپنا ایک ایک زندگی کا سیکنڈ جو اس کی قیمتی جانو، ضائع نہ کرو۔ پھر آپ بہت مصروف جب ہو جائیں گے آپ کہیں گے اب کاش کہ میں یہ کام اس وقت کر لیتا، میرے پاس کھلا ٹائم تھا، میں نے وہ وقت ضائع کر دیا۔ نہیں، غنیمت جانو۔ اور آخری بات فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جب مر جائیں گے تو اس وقت بندہ کہے گا کاش کہ میں یہ کام کر لیتا، سوائے کاش کے کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ لہٰذا خدا را ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، اور جس طرح شاعر کہتا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی اور ایک گھٹا دی، تیری عمر کی ایک اور گھڑی گھٹ گئی۔ یہ گھڑی کے ٹک ٹک تجھے بتا رہی کہ تیری گھڑی زندگی کا سیکنڈ کم ہو گیا، منٹ کم ہو گیا، گھنٹہ کم ہو گیا، لیکن تجھے احساس ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو سمجھ لے کہ تیرا ایک حصہ گزر گیا، ایک حصہ گزر گیا۔ اور اس لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں کسی چیز پر اتنا نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا، جتنا نادم میں ایسے دن کے گزرنے پر ہوتا ہوں جو میری زندگی کا کم ہو گیا، اور اس میں میں نے اپنے اعمال میں اضافہ نہیں کر سکا۔ دن تو گزر گیا لیکن میں اپنے اعمال میں اضافہ نہیں کر سکا۔ لہٰذا 31 دسمبر کی رات منانے والوں، انہی لمحوں سے دن، ہفتے اور مہینے، سال بنتے ہیں۔ یہ جو لمحے ہیں انہی لمحوں سے دن، ہفتے، مہینے، سال بنتے ہیں۔ یہی گزرے تو ماضی، جاری ہوں تو حال بنتے ہیں۔ سبق ماضی سے لے کر گر سور جائے حال اپنا، سبق ماضی سے لے کر گر سور جائے حال اپنا، تو آنے والے لمحے روشن استقبال بنتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی لمحے قیمتی سرمایہ ہیں اس زندگانی کا، انہیں ضائع جو کرے وہی کنگال ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ گزاریں لمحہ لمحہ جو خدا کی اطاعت میں، گزاریں لمحہ لمحہ جو خدا کی اطاعت میں، ولی اور غوث ہوتے ہیں، کتب ابدال ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ کہیں ٹک ٹک کی گھڑی، کہے یہ ٹک ٹک کی گھڑی، سانسیں تیری ہو رہی ہے کم، یہی پیغام دینے کے لیے گھڑیال بنتے ہیں۔ اور آخری شعر فرمایا کہ بلا ناغہ کیے جائیں اگرچہ ہوں، فرمایا کہ ہوں وہ کم ثاقب، بلا ناغہ کیے جائیں اگرچہ ہوں وہ کم سابق، خدا کے ہاں پسندیدہ وہ افعال ہوتے ہیں۔
عمل کرو، شاعر کہتا ہے بے شک تھوڑا ہی کرو لیکن بلا ناغہ کرو، مستقل مزاجی کے ساتھ کرو، استقامت کے ساتھ کرو۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کا جو اسلامی سال ہے وہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحج ہے، یہ عیسوی لحاظ سے یہ عیسائیوں کا وہ ہے، اس سے ہمارا اس تہوار سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان ہیں، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اسی پہ اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟